جانے گرامی، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی امام ہو، پردہ غیب میں ہو، نظر نہ آتا ہو اور زندہ ہو؟ انہی سے مسلمانوں سے سوال کر لیجئے، شیطان کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ بھئی آپ نے یہ گناہ کیسے کر دیا؟ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ کیسے گمراہ کیا؟ ارے وہ نظر نہیں آتا، دل میں وسوسہ کر دیتا، تو وہ شیطان جو نظر نہیں آتا وسوسہ کر دیتا ہے اسے تو مان لیتے ہو، اور وہ جو خدا کا نمائندہ ہادی برحق ہے اسے ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو عزیزان گرامی؟ جب پردہ غیب کے اندر کوئی چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے تو پردہ غیب سے کوئی ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ اب میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گا جب امام تشریف لے آئیں تو عموماً عام طور سے علامات ظہور کو پیش کیا جاتا ہے، ظہور کے بعد کا مرحلہ۔ علامات ظہور میں بہت زیادہ علامات ہیں۔ ظہور امام روز عاشور کریں گے اور مکے سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، 313 امام کے ایسے خاص افراد ہوں گے جو فوراً بیعت کے لیے پہنچ جائیں۔ وہ سب مکے کے نہیں ہوں گے، دنیا بھر سے 313 خاص ہوں گے، لیکن روایات کے الفاظ ہیں کہ یہاں چلیں گے، چند لحظوں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ارے جس کے چاہنے والے سوچئے امام کیسے ہوں گے؟